السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں عبدالباسط رضوی مصباحی آپ کے سامنے قرآن پاک کے کچھ تفسیر اور توضیح لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات بھی اسے سنیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہمیں اور تمام عالم اسلام کو سرفراز فرمائے۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، چونکہ باضابطہ قرآن پاک کے ہر آیت شریفہ کی تفسیر کم وقتوں میں یہ میرے لیے تو آسان نہیں ہے، تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ جس پارے کو رات میں تراویح کی شکل میں سنایا جائے، اس پارے سے کسی خاص آیت شریفہ کی کچھ توضیحات آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، اور اسی ارادے سے میں آپ کے سامنے ایک بار پھر روبرو ہوں۔ آج میں تحویل قبلہ کا واقعہ، بہت سارے ہمارے بھائی مومن بھائی بہنوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ ایک بڑا مشہور واقعہ رہا ہے، لیکن کیا یہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے؟ بہت سارے احباب اس سے واقف نہیں ہوں گے، تو میں نے چاہا کہ اس آیت شریفہ کو کوڈ کر کے میں آپ تک یہ باتیں پہنچا دوں۔ تحویل قبلہ کیا ہے؟ الحمدللہ مجھے 2 بار حرمین طیبین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے اس سے مسجد قبلتین میں نماز بھی ادا کی ہے، اور یہ دنیا کا واحد اکلوتا مسجد ہے جہاں 2 قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی گئی تھی، یعنی 2 رکعت نماز ظہر کی وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور 2 رکعت نماز وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھی، اور یہ شان مسجد قبلتین کو حاصل ہے، اور یہ دنیا کا واحد اکلوتا مسجد ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت میں یہ واقعہ بھی ایک ہی بار رونما ہوا کہ کسی کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کو تبدیل فرما دیا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ابتداءً ہمارا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا۔ ابتداءً قبلہ بیت المقدس تھا، جو یہودیوں کا بھی قبلہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہودی اس بات کو پر طعنہ دیتے مسلمانوں کو کہ دین تو تم نیا پیش کرتے ہو، لیکن قبلہ وہی اختیار کرتے ہو جو ہمارا قبلہ ہوا کرتا تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم بھی نماز پڑھا کرتے ہو۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تھی۔ آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ یہودی ہمیں اس بات کو لے کر طعنہ دیا کرتے ہیں۔ تو پھر ایک خواہش ہوئی، ایک ظہر کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، اور نماز کے دوران ہی آپ کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا۔ ابھی یہ خواہش زبان پر الفاظ کی شکل میں نہیں آئے تھے، خواہش ہی تھی، اور پھر آپ آسمان کی طرف رخ کر کے شاید وحی الہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بے حد پسند آئی، اور اس کا خوبصورت منظر قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت شریفہ کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ دوسرا پارہ جب آپ شروع کریں گے تو پہلے ہی صفحے پر یہ آیت شریفہ ہے، اور سورہ بقرہ کی یہ 143ویں آیت شریفہ ہے۔ آیت شریفہ کیا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یہ لفظ آپ غور کریں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ہم ترجمہ کمپلیٹ کر لیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے کوتکوں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، مطلب یہی ہے کہ ان کے اعمال سے اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ خواہش مصطفیٰ کی تکمیل اللہ تبارک و تعالی کس حد تک فرما رہا ہے، اور شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اسی واقعہ کو نظر میں رکھتے ہوئے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی پیارا شعر کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی رب ہو کر اپنے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے۔ اور یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں مجھے کہ یہ آیت شریفہ اس بات پر دال ہے کہ محبوب کی جو خواہش تھی اس خواہش کی تکمیل بہت دیر کے بعد بھی نہیں کہ نماز کمپلیٹ ہو جائے، اور اگلی نماز جب آپ پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوگا، نہیں، اگر خواہش ابھی ہوئی ہے تو خواہش کی تکمیل بھی ابھی ہوگی۔ اور پھر فرما دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، محبوب آپ یہی نہ چاہتے ہیں کہ مسجد حرام خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو جائے، تو آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ رخ انور پھیرنا آپ کا کام ہے، اسے قبلہ بنانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت کو دل میں بسائیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دل نشی واقعہ کہ مدینہ شریف میں رہے، لیکن آپ چلتے تو مدینہ شریف کی گلیوں میں جو مکانات ہوتے ہو آپ اسے چوما کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے ہمارے آقا کی نگاہ اس پر پڑی ہو۔ چلتے تو بیچ راستے میں نہیں بلکہ کنارے کنارے چلتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم اس جگہ پر پڑ جائیں جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں۔ قضاء حاجت کے لیے آپ مدینہ منورہ کی حدود سے باہر تشریف لے جاتے، اتنا بڑا ادب آپ کا۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو مسئلہ آپ یوں ہی بیان فرماتے، لیکن کوئی سرکار کی حدیث سننے کے لیے آتا، سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ آپ پہلے غسل کرتے اور پھر نیا کپڑا تبدیل کرتے، مطلب جو دھلا ہوا ہوتا وہ باضابطہ کپڑا تبدیل فرماتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے، اور ایک خاص جگہ آپ نے رکھی تھی جہاں جاتے اور وہاں سے صرف اور صرف آپ حدیث پاک ہی کا درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو حدیث سنایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا نہ یہ کہ دعویٰ کریں بلکہ اپنے عمل سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم کوئی اور نہیں بلکہ اپنے آقا کے غلام ہیں۔ اور غلام تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کو لوگ دیکھیں اور کہہ دیں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ تو محمد کا دیوانہ ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر ہماری ملاقات ہوگی قرآن پاک کی دوسری کسی آیت شریفہ کی تشریح لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔